अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 2 यही है, गर साहिब हंगामा न हो मिंबर व मेहराब। गर साहिब हंगामा न हो मिंबर व मेहराब, दी बंदे मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब, ए वादी लोलाब। इस शेर में जो नए अल्फाज है या मुश्किल अल्फाज जिसको कहते हैं, मुश्किल नहीं बल्कि नए अल्फाज, वो ये है कि गर साहिब हंगामा, साहिब हंगामा के मानी इनकलाब बर्पा करने वाला। मिंबर मेहराब, मिंबर के मानी मस्जिद में खुतबा देने की जगह, मेहराब। दीन बंदे मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। बाकी अल्फाज में मुश्किल कुछ नजर नहीं आ रही, मतलब ये कोई मुश्किल नहीं। दीन का मतलब दीन, बंदा बंदे को कहते हैं, मोमिन मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब, ए वादी लोलाब। इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि अगर मिंबर और मेहराब का वारिस लोगों के दिलों में इनकलाब बर्पा नहीं कर सकता तो उसका दीन उसके लिए मौत है या फिर ख्वाब। इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहना ये चाहते हैं, और शायर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में उलमा और औलिया किराम को हुर्रियत पसंदी का दर्स देने और लोगों को उसके लिए उभारने का कह रहे हैं। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसमें कहना ये चाहते हैं कि अगर मसाजिद में या अगर मसाजिद से हुर्रियत का नारा बुलंद होगा, आज़ादी का नारा बुलंद होगा, यानी ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त में, उस वक्त जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस वक्त यानी उन्होंने ये नज़म लिखी हुई थी। तो इस नज़म में यानी मुसलमानों के अंदर जोश फैला रहे और मुसलमानों के अंदर, और फिर मतलब उलमा को यहाँ पे वो कहना चाह रहे, उलमा को मशवरा दे रहे, उलमा को आज़ादी का मशवरा दे रहे कि ये उलमा मसाजिद में यानी आज़ादी का नारा बुलंद करेगा या बुलंद करेंगे तो लोग उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। जाहिर है कि लोग उलमा की बातें बड़े गौर से सुनते हैं। वो जब वाज कर रहे होते हैं, नसीहत कर रहे होते हैं, तो वो मिंबर पे बैठे हुए उलमा, मतलब उलमा की सारी बातें ये अवाम सुन रहे होते हैं। तो इस वजह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह मशवरा उलमा को दे रहे। क्यों दे रहे? इस वजह से दे रहे ताकि ये अपनी इस ड्यूटी को अगर वो सर अंजाम दें बतरीक़े एहसन, सही तरीके से, एहसन मतलब अच्छे तरीके से, तो अब वक्त का तकाजा है कि उलमा लोगों में यानी जज्बे जिहाद पैदा करें, क्योंकि जिहाद ईमान की रूह है। एक और मकाम पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो शेर कुछ यूँ है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्मी शबीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्मी शबीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि फ़क्र खानकाही है फ़कत अंदोह दिलगीरी। इन इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में इस ईमान की कोई वक़अत नहीं, उस ईमान का कोई मर्तबा नहीं, वो ईमान नहीं जिसमें हुर्रियत और जिहाद की तबलीग ना हो, जिसमें आज़ादी और जिहाद की तबलीग ना हो, प्रचार ना हो। इस्लाम में आज़ादी पर बहुत जोर दिया गया है, इसलिए इस्लाम ने गुलामी का निज़ाम ख़त्म कर दिया। जिहाद मुसलमान की रग रग में बसा होना चाहिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यही कहना चाह रहे हैं कि हर इंसान के दिल में इन जिहाद से मोहब्बत होनी चाहिए। बकौल शायर वो यूँ कहते हैं कि या तू गाजी है या शहीद है, या तू गाजी है या शहीद है, नहीं तीसरा कोई रास्ता, नहीं तीसरा कोई रास्ता। इन मज़हब इस्लाम में उलमा किराम को या उलमाए किराम को बहुत ज़्यादा इज्जत एहतराम दिया गया है। उलमा को अंबिया किराम का वारिस कहा गया है। जिस तरह बुलंद मकाम हो, जिम्मेदारी भी उसी कदर बड़ी होती है। मतलब इन्हें जिस तरह अल्लाह ताला ने इनको यानी बड़ी इज्जत दी है, बड़ा एहतराम दिया है, लिहाजा एहतराम के साथ साथ इनकी ड्यूटी भी बड़ी होती है, इनके ऊपर जिम्मेवारी भी बड़ी आयद होती है।
علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جہاد کے اصل معنی و مفہوم بتائیں، ان کو آگاہی دے، ان کے اندر اویئرنیس پیدا کرے، اور اویئرنیس پیدا تب کریں گے کہ جب یہ لوگوں کو یعنی آزادی کی تڑپ پیدا تب کریں گے جب ان کے وہ پریکٹیکل اس طرح ہو، یہ عملی لحاظ سے ایسا ہو۔ مثلا اگر ایک عالم ہے، وہ عملی لحاظ سے نماز بھی پڑھتا ہے، عملی لحاظ سے ذکر اذکار بھی کرتا ہے، یہ عملی لحاظ سے ٹھیک ہوتا ہے، تو پھر ان کی باتوں میں اثر ہوگا۔ جس علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مطلب یعنی شعر کا مطلب یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے، یعنی جو بات دل سے نکلتی ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں یعنی اس کے پر نہیں ہوتے، طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں، لیکن اڑنے کی طاقت ضرور رکھتی ہے۔ تو اس وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ علماء کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ علماء اپنے ممبر پہ بیٹھ کے وہ لوگوں کو آزادی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اگر یہ علماء ایسا نہیں کرتے، اگر یہ علماء آزادی رائے، اگر یہ علماء لوگوں کے دلوں میں بے چینی پیدا نہیں کریں گے، لوگوں کے دلوں پہ محنت نہیں کریں گے، تو پھر یہ علماء اگر اس طرح نہیں کرتے تو وہ اپنے منصب سے بے وفائی کرتے۔ ان کو جو منصب ملا ہے، ان کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے، ان کو جو ذمہ واری دی گئی ہے، تو یہ اپنی ذمہ واری سے بے وفائی کرتے۔ اس لیے اقبال کو مجاہد زندگی پسند ہے، کیونکہ وہ جذب جہاد سے لبریز ہے، جبکہ ملا صرف باتوں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ بقول اقبال، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور، یعنی الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور، مطلب یعنی الفاظ اور معنی میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی تفریق نہیں، لیکن ملا کی ازا اور ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور، وہ ملا جو وہ مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دے رہے، تو ان کے اذان میں اور مجاہد کے اذان میں فرق ہے۔ مطلب الفاظ معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ مجاہد جو جہاد کر رہا ہوتا ہے تو ان کے دل میں وہ اگر اذان دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک جذبہ ہوگا، ایک جوش پیدا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان میں فرق ہے، الفاظ اور معنی میں کوئی فرق نہیں۔ ان کے سینے، کیا وہ ان کی سینوں کے اندر یہ ایمان کی روشنی ہے؟ بہرحال اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وادی لولاب کے علماء کو مسجدوں میں ایسے خطاب کرنے چاہیے، ان کو لوگوں کو آگاہی دلانے کے لیے ان کے اندر تڑپ پیدا کرنی چاہیے، ان کے اندر بے چینی پیدا کرنی چاہیے کہ اگر یہ لوگ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے، اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے، اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یعنی اپنی شاعری کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو گرما رہے تھے، جوش دلا رہے تھے، کیونکہ جوش دلانے کی وجہ سے، اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ علماء کو بھی مشورہ دے تاکہ علماء اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر ممبر و محراب میں منبر پہ بیٹھ کر جس طرح وہ وعظ کر رہے ہوتے ہیں، اس وعظ کے دوران میں وہ مزید لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کر سکتے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وادی لولاب کے علماء کو مسجدوں میں ایسی خطاب کرنی چاہیے کہ لوگ آزادی کے جذبے سے سرشار ہو کر، بھرپور ہو کر وادی کو غلامی سے آزاد کروا لیں۔ اگر علماء ایسا نہیں کرتے، اگر علماء اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، اس طرح نہیں کرتے، تو پھر ان کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے ایمان کا کوئی یقین نہیں۔ لہٰذا بزدلی ایمان کی موت ہے۔ اگر کوئی بندہ بزدل ہے، ان کے اندر وہ بزدلی ہے، تو پھر یہ بزدلی ایمان کے لیے کیا ہے؟ موت ہے۔ جس طرح انسان کو موت
سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے، موت انسان کا خاتمہ کرتا ہے، اسی طرح یہ بزدلی بھی ایمان کا خاتمہ کرتی ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ یعنی کیا کرتے ہیں، وہ اپنے علماء سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے علماء، مطلب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ علماء محنت نہیں کر رہے، آزادی کا جذبہ بیدار نہیں کر رہے، لہٰذا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ علماء سے امید نہیں تھے، اللہ تعالیٰ سے امید نہیں تھے، لیکن وہ مزید علماء کے اندر جوش پیدا کر رہے، بیدار کر رہے، تاکہ علماء اپنی ڈیوٹی کو مزید تیز تر کریں۔ اگر وہ مزید اپنی ڈیوٹی کو وعظ اگر وہ جاری رکھیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں جذبہ بیدار کریں، تو پھر یہ لوگ صحیح طریقے سے اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے ایک نیا ملک بنانے کے لیے یہ مزید جدوجہد کریں گے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری کے ذریعے سے مطلب کیا کر رہے ہیں، مزید جذبہ بیدار کر رہے ہیں، تاکہ ان لوگوں کے اندر جب جذبہ بیدار ہوگا، یہ مزید اپنی محنت میں اضافہ کریں گے، تو پھر یہ کیا کریں گے، اپنے ایک الگ وطن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ اس شعر سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ اس شعر کی تشریح شیئر کر لیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔